نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آئیے آج ہم آپ کو 51 ہجری میں لے چلتے ہیں، 51۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں کے جہادی لشکر مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ انسانیت کے لیے بنیادی عقیدہ توحید کی دعوت عام کر رہے تھے اور اس کی طرف دست اصلاح و شفقت دراز کر رہے تھے، اور چار دانگ عالم میں ایسے دستور حیات کو پھیلا رہے تھے جو انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر دے اور اس کا رشتہ صرف اسی ایک اللہ سے جوڑ دے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بن زیاد حارثی ہیں، خراسان کے امیر ہیں، سجستان کو فتح کر چکے ہیں، سجستان، اور کامیاب و کامران قائد کی حیثیت سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا بہادر غلام فروخ بھی ہے۔ اللہ نے ربیع بن زیاد کو سجستان اور دیگر علاقوں پر فتح کے اعزاز سے نوازا تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ وہ دریائے سیحون کو عبور کرنے اور ماورائے نہر کہلانے والے علاقوں میں توحید کا علم بلند کر کے اپنی اس بھرپور زندگی کا اختتام کریں گے۔ ربیع بن زیاد نے مارکہ موعود کے لیے زبردست تیاری کی، ایک جنگ میں شریک ہوئے، اس کے لیے وافر سامان فراہم فرمایا اور یہ اندازہ لگایا کہ دشمن کس وقت کس جگہ ہوگا۔ لڑائی شروع ہوئی تو ربیع اور ان کے بہادر لشکر نے ایسی داد شجاعت دی کہ تاریخ اس معرکے کو مسلمانوں کی حمد اور ان کی عظمت کا برملا اعلان کرتے ہوئے یاد رکھے گی۔ ربیع کے غلام فروخ نے میدان جنگ میں نیزہ زنی اور جنگی داؤ کے ایسے جوہر دکھائے کہ فروخ ربیع کے نزدیک اور زیادہ محبوب، اور زیادہ مقام و مرتبے والا اور انعام و اکرام کا مستحق اور زیادہ مستحق ہو گیا۔ یہ معرکہ زبردست تھا، غیبی امداد کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں رہا۔ انہوں نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے، صفیں چیر ڈالی اور ان کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ پھر انہوں نے اس دریا کو عبور کیا جو بلاد ترکیہ تک پہنچتا ہے اور فلسطین کی طرف پیش قدمی کرنے لگے، اور مملکت سغد میں داخلے میں یہ دریا رکاوٹ تھا۔ اچھا، تو یہ اس دریا کی بات کر رہے ہیں کہ جو بلاد ترکیہ تک پہنچنے اور فلسطین تک پہنچنے اور اسی طریقے سے راستے میں جو مملکتیں آ رہی ان کی اس میں رکاوٹ تھی، تو اس کو عبور کر لیا۔ اس عظیم قائد اور اس کے لشکر نے دریا عبور کرتے ہوئے، جبکہ وہ ابھی دریا کی طرف کے دوسرے کنارے پر اپنے ایک قدم بھی نہیں رکھ پائے تھے، اس دریا کے پانی سے اچھی طرح وضو کیا، بھی داخل ہو رہے اور قبلہ روح ہو کر اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی جس نے انہیں اپنی غائبانہ نصرت سے نوازا تھا۔ اس عظیم قائد نے اپنے غلام فروخ کو میدان جنگ میں بہترین کارکردگی دکھانے پر آزاد کر دیا، اسے بہت سا مال دیا اور اپنے پاس سے اور بھی مال دیا، مال غنیمت کے علاوہ بھی۔ ربیع کے عظیم خواب کو پورا ہوئے اس تابناک دن کے بعد صرف 2 سال گزرے تھے کہ وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور خوشی خوشی اللہ کے ہاں پہنچ گئے، جبکہ یہ بہادر نیزہ باز جوان فروخ بھی واپس مدینے کی طرف چل دیا، مال غنیمت سے اپنا بہت بڑا حصہ، اپنے عظیم قائد کے وہ عطیات بھی اٹھائے ہوئے جو اس نے اپنے غلام پر پانی کی طرح بہائے تھے، وہ سب لے کر شجاعت و بہادری کی ایسی نادر یادیں بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا جو ان واقعات کی گرد میں چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ اس سب کچھ کے ساتھ وہ انمول آزادی کی نعمت سے بھی بہرہ مند ہو چکا تھا کہ آزاد کر دیا گیا۔ جب فروخ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو بھرپور جوانی جوش مارتی ہوئی قوت حیات اور جوان مردی اور فن شہ سواری سے مالا مال تھا۔ فروخ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایک مکان بنا کر شادی کر لے گا تاکہ زندگی پرسکون گزرے۔ اس نے مدینے میں ایک متوسط درجے کا مکان خرید لیا اور اپنی ہم عمر ایک عورت سے شادی کر لی جو عقل و فضل سے بہرور اور نہایت دیندار خاتون تھی۔ فروخ نے اپنے اس گھر میں فروخ اور اس کی بیگم دونوں اس گھر میں بہت خوش تھے۔ اسے اپنی بیوی کی رفاقت میں زندگی کی ہر خوشی اس سے بڑھ کر ملی جس کی وہ امید یا خواہش کرتا، لیکن سامان دنیا سے لدھا پھندا یہ شاد آباد گھر اور وہ صالح بیوی جسے اللہ نے بہترین صفات اور عظیم خوبیوں سے نوازا تھا، اس مومن شہسوار کے دل سے میدان جنگ کی محبت نہ نکال سکی۔ نیزے کو نیزے سے ٹکراتے وقت پیدا ہونے والی آواز سننے کا شوق ختم نہ ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ کو پھر سے شروع کرنے کے جذبے کو ٹھنڈا نہ کر سکی دنیا کی ساری چمک دمک۔ میدان جنگ میں مشغول اسلامی فوجوں کی فتوحات کی خبریں جب بھی مدینے میں سنائی دیتی تو اس کا جذبہ جہاد کا مچل اٹھتا اور تمنا شہادت بھڑک اٹھتی۔ ایک دن جمعے کے روز فروخ نے سنا کہ مسجد نبوی کے خطیب مسلمان فوجوں کو میدان جنگ میں فتوحات حاصل کرنے پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔
یہ حکمران کام کر رہے ہیں، ان کی فوجی بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں۔ فروغ گھر پہنچے تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کے روئے زمین پر پھیلے جہادی جھنڈوں میں سے کسی ایک کے تحت وہ بھی تلوار زنی کریں گے، اور اپنا یہ فیصلہ اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ وہ کہنے لگی کہ اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، مجھے اور میرے اس جنین کو جو میرے بطن میں ہے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یعنی میں حاملہ ہوں تو کیا کس حال پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ تو اس شہر میں اجنبی ہیں، آپ کا یہاں کوئی قبیلہ ہے نہ خاندان۔ فروغ نے ایمانی گہرائی میں ڈوب کر جواب دیا، میں تجھے اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر میں تیرے لیے وہ 30,000 دینار بھی چھوڑے جا رہا ہوں جو میں نے غنائم جنگ سے جمع کی ہیں۔ اس رقم کو حفاظت سے رکھنا اور تجارت کے ذریعے اس کو بڑھاتے رہنا، اپنے اور اپنے بچے کے اوپر اچھے طریقے سے خرچ کرتے رہنا یہاں تک کہ میں بسلامت واپس آ جاؤں، یا پھر اللہ مجھے اس شہادت سے نوازے جس کی خواہش میں لیے دل میں لیے بیٹھا ہوں۔ فروغ نے بیوی کو الوداع کہا اور میدان جہاد کی طرف چل پڑا۔ اس معزز اور باوقار عورت نے اپنے شوہر کی روانگی کے 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کو اللہ نے شفاف اور اجلی صورت عطا فرمائی، جو بھی بچے کو دیکھتا خوش ہو جاتا۔ ماں کو بھی اس قدر خوشی ہوئی کہ قریب تھا کہ اس کے باپ کی جدائی کا صدمہ بھول جائے۔ ماں نے اس بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ اس بچے کے لائق ستائش ہونے کی علامت ابتدا ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی، اور اس کی گفتگو اور آداب میں ذہانت و فطانت کے اشارے ملنے لگے۔ ماں نے اسے معلمین کے حوالے کر دیا، انہیں تاکید کی کہ اس کو بہترین تعلیم دے، ادب سکھانے والوں سے گزارش کی کہ وہ اس کی بہترین تربیت کرے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بچہ لکھنے پڑھنے میں طاق ہو گیا، پھر اس نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اور اس ترتیل اور روانی سے پڑھتا جس طرح قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا نازل ہوا۔ حدیث رسول سے بھی جو میسر آیا ازبر کر لیا، یاد کر لیا۔ کلام عرب سے جو کچھ اس لائق جانا کہ یہ محفوظ کرنے کے قابل ہے اسے بھی ذہن نشین کر لیا۔ امور دین میں سے بھی جو کچھ جاننا اور سیکھنا وہ سب معلومات بہم پہنچائی۔ ادھر ام ربیہ اپنے بیٹے کے معلمین اور مؤدبین پر انعام و اکرامات کی بارش کرتی رہی۔ وہ جس قدر بچے کے علم میں اضافہ دیکھتی اسی قدر اساتذہ کے اوپر انعامات بڑھا دیتی۔ وہ اس کے باپ کی واپسی کے انتظار میں رہتی ہے، اس کوشش میں لگی رہتی کہ اسے اپنی اور اس باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس بچے کو ہوئے۔ لیکن فروغ کی عدم موجودگی طویل ہوتی گئی۔ پھر تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی۔ کسی نے کہا وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں، کوئی کہنے لگا وہ مسلسل جہاد کر رہے ہیں۔ میدان جہاد سے واپس آنے والے ایک گروہ نے کہا کہ وہ شہادت پا گئے ہیں جس کی انہیں شدید خواہش تھی۔ ام ربیہ کے نزدیک یہ آخری قول شہادت کی خبر زیادہ راجح تھا، اس پر اسے دلی صدمہ پہنچا، لیکن اللہ کے ہاں اس کے اجر ملنے کی امید تھی۔ ان دنوں ربیہ سن بلوغت کو پہنچ کر عالم جوانی میں پاؤں رکھنے لگے تھے کہ خیر خواہوں نے ربیہ کی ماں سے کہا کہ ربیہ اس قدر قرات و کتابت لکھائی پڑھائی کی تعلیم اس نے پا لی ہے جو اس جیسے نوخیز سیکھتے ہیں، اور اپنے ہم عمروں پر قرآن حفظ کر کے اور حدیث روایت کر کے فوقیت بھی لے گیا ہے، تو جو مال تو اس پر پانی کی طرح بہاتی ہے اس کے ساتھ اسے اب کاروبار میں لگا دے، تو یہ اس کام کو بھی سیکھ جائے گا اور اپنے اور تیرے لیے خرچ بھی مہیا کر لے گا۔ یہ عام سا تجربہ ہے کہ لوگ اسی طرح کے مشورے دیتے ہیں اپنے حساب سے خیر خواہی کے ساتھ۔ ام ربیہ نے جواب دیا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس کے لیے ایسا کام پسند اور منتخب فرمائے جس میں اس کے لیے معاش اور معاد کی آخرت کی دونوں کی بہتری ہو۔ بے شک ربیہ نے اپنے لیے علم کو پسند کیا ہے اور یہ اس نے عزم کر رکھا ہے کہ ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے میں گزار دے گا۔ ربیہ نے بے کم وقاص وہی راستہ اختیار کیا جس کا نقشہ اس نے اپنے لیے تیار کر رکھا تھا، اور ان علمی مجلسوں کی طرف جس سے مسجد نبوی بھری رہتی تھی اس طرح متوجہ ہوا جیسا پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ اس دور میں باقی رہ جانے والے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابیوں کی صحبت اختیار کی، خصوصاً خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی پیاس بجھائی، تابعین کے اولین گروہ سے کسب فیض کیا، ان میں بھی مقام و مرتبے کے اعتبار سے صف اول کے تابعین سعید بن مسیب، مکحول جو شام کے ہیں، اور سلمہ بن دینار کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ دن رات اس قدر مسلسل جدوجہد کی کہ لاغر اور کمزور ہو گئے۔ جب کوئی اس بارے میں ان سے بات کرتا اور جاننے پر نرمی کرتا اور کہتا کہ جان پر نرمی کرنے کا کہتا، یہ کہتا کہ ذرا اپنے پر رحم کیجیے، اتنی محنت نہ کیجیے، تو ربیہ فرماتے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اپنا سارا وجود علم کے حوالے کر دے تب وہ تجھے اپنا تھوڑا سا عطا کرے گا۔ یہ مشہور قول ہے بزرگوں کا کہ تم اپنا 100% صلاحیت، وقت، محنت، توانائی، توجہ سب علم کو دیتے ہو تو وہ اپنا ایک چھوٹا سا حصہ تمہیں دیتا ہے۔ اتنا سا علم ملتا ہے اتنا محنت کرنے پر، کہ آپ اپنا سارا وجود
علم کے حوالے کر دے تو وہ علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کا چرچا عام ہونے لگا، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور چاہنے والوں میں اضافہ ہونے لگا، شاگردوں کے لیے قابل رشک استاد قرار پائے اور قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اس طرح مدینۃ الرسول کے اس عالم اجل کے، عالم اجل مانے بہت اونچے درجے کے، کی زندگی اطمینان اور سکون سے رواں دواں ہوگی۔ ان کے دن کا پہلا حصہ گھر میں اہل و عیال کے ساتھ گزرتا اور دوسرا مسجد نبوی میں علمی مجالس کے ساتھ۔ ربیہ کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا چاند کی روشنی سے چھٹ رہا تھا کہ کوئی 70 سال کا ایک شہسوار مدینہ منورہ پہنچا، اپنے گھوڑے پر سوار مدینہ کی گلیوں سے گزرتا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر واقعی اپنی سابقہ حیات پر ہے بھی کہ نہیں، یا گردش زمانہ کا شکار ہو گیا، کیونکہ اسے یہاں سے گئے ہوئے 30 سال ہو چکے تھے۔ وہ دل میں اپنی جوان بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے وہ گھر میں چھوڑ گیا تھا کہ اس کا کیا بنا، اور اسے اس جنین کا بھی خیال آ رہا تھا جو اس عورت کے شکم میں تھا کہ معلوم نہیں لڑکا ہے یا لڑکی، زندہ ہے یا مردہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو اس کی کیا حالت ہے۔ وہ اس بہت بڑی رقم کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو دے گیا تھا۔ مدینے کی گلیوں اور سڑکوں میں صبح شام گزرنے والوں کی وہی رونق تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کو نماز عشاء سے فارغ ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، لیکن ان لوگوں میں سے جو اس کے پاس سے گزرے ایک نے بھی اسے نہ پہچانا، نہ اس کا استقبال کیا، نہ اس کے عمدہ گھوڑے کی طرف کسی نے دیکھا، اور نہ ہی اس کے کندھے پر لٹکی تلوار کی جانب کوئی متوجہ ہوا، کیونکہ مدینے کے لوگ تو مجاہدین کو جہاد کے لیے جاتے اور میدان جہاد سے واپس آتے دیکھتے تھے۔ یہ ان کے لیے کوئی نیا دیکھتے رہتے تھے، یہ ان کے لیے کوئی نیا اور انوکھا منظر نہ تھا، لیکن اس چیز نے اس شہسوار کے غم اور خدشات میں اضافہ کر دیا۔ وہ انہی خیالات میں گم اس گلی میں چل رہا تھا جہاں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی تھی کہ اس نے اچانک خود کو اپنے گھر کے سامنے پایا۔ دروازہ کھلا دیکھا تو اس خوشی میں اجازت لینا بھی بھول گیا اور گھر میں داخل ہو گیا اور گھر کے صحن میں چلا گیا۔ مالک مکان نے دروازے پر آہٹ سنی تو دوسری منزل سے نیچے جھانکا، اسے چاند کی روشنی میں ایک آدمی نظر آیا جو کندھے پر تلوار اور نیزہ لٹکائے ہوئے بے دھڑک رات کو گھر کے اندر گھسا گئے۔ مالک مکان کی نوجوان بیوی اس اجنبی آدمی کی نگاہوں سے اوجھل قریب ہی کھڑی تھی۔ گھر کا مالک بڑے غصے سے نیچے اترا اور یہ کہتے ہوئے اس اجنبی آدمی کی طرف بڑھا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو رات کے اندھیرے میں چھپ جائے گا اور میرے گھر میں داخل ہو کر میری عزت پر حملہ آور ہوگا؟ اسے روکنے کے لیے اس طرح اس کی طرف بڑھا جیسے شیر کو اس کی کچھار سے اٹھایا جائے۔ وہ چنگھاڑتا ہوا باہر نکل آیا، اس نے اجنبی آدمی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، دونوں کی آوازیں بلند ہوئی تو آس پاس کے ہمسائے دیوار پھیلان کر آ گئے اور اس اجنبی آدمی کا گھیراؤ کر لیا۔ گھر کے مالک نے اسے گردن سے دبوچ رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے دشمن، میں تجھے گورنر کے پاس پہنچا کر ہی چھوڑوں گا۔ آدمی بولا، میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی جرم کیا، یہ میرا گھر ہے اور میری ملکیت ہے۔ میں نے دروازہ کھلا دیکھا تو داخل ہو گیا۔ پھر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کہنے لگا، لوگوں سنو، یہ میرا گھر ہے، میں نے اسے اپنی دولت سے خریدا ہے۔ اے قوم، میں فروخ ہوں، کیا ہمسایوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فروخ کو پہچانتا ہو؟ وہ فروخ جو 30 سال سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا تھا۔ گھر کے مالک کی ماں آرام کر رہی تھی، وہ بھی یہ شور سن کر اٹھ کھڑی ہوئی، بالائی منزل کی کھڑکی سے جھانکا تو دیکھتی کہ اس کا شوہر بنفس نفیس موجود ہے۔ قریب تھا کہ خوشی سے اس خاتون کی زبان ہی بند ہو جائے، لیکن اس نے فوراً کہا، انہیں بلا لاؤ، ربیہ انہیں چھوڑ دو، ربیہ بیٹے انہیں چھوڑ دو، یہ آپ کے ابو ہیں۔ لوگوں جاؤ، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اے ابو عبد الرحمن فروخ کی کنیت خیال کرو، جس کے آپ در پہ ہیں، یہ آپ کا اپنا ہی بیٹا ہے، آپ کا اپنا جگر گوشہ ہے۔ یہ الفاظ کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ فروخ ربیہ سے بغل گیر ہو گئے اور ربیہ ان کے ہاتھوں سے اور گردنوں اور سر کو چومنے لگا۔ لوگ ان کے پاس سے چلے گئے۔ ربیہ نیچے اتری اور اپنے شوہر کو سلام کیا، جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زمین پر ان سے کبھی ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملے ہوئے 4 صدی گزر چکی تھی۔ فروخ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے حالات بیان کرنے لگا، اپنے بارے میں کوئی خبر نہ پہنچا سکنے کی وجہ بتانے لگا، لیکن ربیہ ان باتوں سے بے نیاز کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ خاوند سے ملاقات اور بیٹے کے ملاپ پر ہونے والی خوشی اس کی مان پڑ رہی تھی۔ اسے یہ خوف تھا کہ خاوند اس کے مال کے ضیاع پر غصے میں آ جائے جو اسے وہ دے کر گیا تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں گی اگر مجھ سے اس بہت بڑی رقم کے بارے میں پوچھے گا جو میرے پاس امانت رکھوا گیا تھا اور مجھے ہدایت کر گیا تھا کہ اسے معروف طریقے پر خرچ کروں۔ کیا بنے گا اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اس مال سے کچھ نہیں بچا؟ کیا میرا یہ کہنا اسے مطمئن کر سکے گا میں نے وہ مال اس کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا؟ کیا بچے کا خرچ 30,000 دینار تک جا پہنچا ہے؟ کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ اس کا بیٹا تو بادل سے بھی زیادہ سخی ہے اور اس نے ایک بھی درہم اور دینار اپنے لیے نہیں چھوڑا؟ اور یہ بات تو سارا مدینہ جانتا ہے کہ اس نے انسانوں کی دلجوئی کے لیے ہزاروں دینار خرچ کر دیے۔ ربیہ انہی اندیشوں میں گھری ہوئی تھی کہ شوہر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر
کہا کہ ام ربیہ میں 4000 دینار لایا ہوں، آپ وہ مال نکال لائیے جو میں نے آپ کو دے کر گیا تھا، تاکہ یہ رقم بھی اس میں شامل کر دیں، اس طرح ساری دولت میں کوئی باغ یا کوئی اور چیز خرید لیں گے جس کی آمدن پر ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ ام ربیہ نے بات نہ سننے کا تاثر دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ فاروق نے پھر اپنا سوال دہرایا، جلدی کرو مال لے آؤ اسے، تاکہ میں یہ رقم اس میں شامل کر دوں۔ ام ربیہ نے کہا کہ میں اس رقم کو ایسی جگہ رکھ آئی ہوں جہاں اس کا رکھنا مناسب تھا، چند دنوں تک وہ رقم وہاں سے نکال لاؤں گی انشاءاللہ۔ اتنے میں مؤذن کی آواز ہوئی اور ان کی گفتگو کٹ گئی۔ فاروق نے جلدی سے لوٹا پکڑا، وضو کیا اور یہ کہتے ہوئے ربیہ کہاں ہے دروازے کی طرف تیز تیز چل دیے۔ گھر والوں نے کہا وہ آپ سے پہلے ہی جا چکے ہیں، جب مؤذن کی پہلی آواز ہی سنائی دی تھی تو وہ ہمارا خیال نہیں کہ وہ آپ جماعت پا لیں گے، یعنی نماز شروع ہو چکی ہے، نہیں ہمارا خیال نہیں کہ آپ جماعت پا لیں گے، تاخیر ہو چکی ہے آپ کو۔ فاروق مسجد پہنچا تو دیکھا امام ابھی نماز سے فارغ ہوا۔ اس نے فرض نماز ادا کی اور روضہ مبارک کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، پھر اس جگہ کی طرف گیا جو روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس جگہ نماز ادا کرنے کا اسے بہت زیادہ شوق تھا۔ یہاں پر ایک جگہ اس نے منتخب کی اور توفیق الہی کے مطابق نفل ادا کیے، پھر جو دعا کر سکتے تھے کی۔ جب مسجد چھوڑنے کا ارادہ کیا تو مسجد کے صحن کا سارا حصہ ایک علمی مجلس سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اس سے قبل کہ کوئی ایسی مسجد کبھی دیکھی نہیں تھی اس سے قبل، تو اس نے دیکھا کہ لوگ شیخ مجلس کے گرد یکے بعد دیگرے دائروں میں بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ مجلس صحن میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے تمام لوگوں پر نظر دوڑائی تو ان میں سے ایک صاحب دستار و فضیلت عمر رسیدہ بزرگ بھی دیکھے اور بڑے بڑے صاحب مرتبہ وقار والے لوگ بھی دیکھے، جن کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ عظیم لوگ ہیں۔ ان میں کثیر تعداد نوجوان بھی تھے جو اپنے گھٹنوں کے بل 2 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں قلم تھا اور شیخ مجلس کے الفاظ کو اس طرح لکھ رہے تھے گویا موتی چنے جا رہے ہوں، اور ان باتوں کو اس طرح محفوظ کر رہے تھے جیسے کوئی قیمتی اور عمدہ چیز محفوظ کی جاتی ہے۔ لوگوں کی نگاہیں اس جگہ جمی ہوئی تھی جہاں شیخ مجلس تشریف فرماتے۔ شیخ کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اس خاموشی سے سن رہے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ شیخ جو کچھ بولتے آگے پہنچانے والے اس کا ایک ایک فقرہ آگے منتقل کرتے۔ سب سے آخر میں بیٹھا شخص بھی اس ایک حرف کے ضائع کیے بغیر سب کچھ نقل کر لیتا۔ فاروق نے کوشش کی کہ وہ شیخ مجلس کو دیکھے، لیکن وہ دور ہونے کی وجہ سے ان کو دیکھ نہ سکا۔ شیخ کا بیان کرنے کا انداز واضح، ان کا وسیع علم اور حیرت انگیز حافظہ فاروق کو بہت اچھا لگا۔ اس کے سامنے لوگوں کے خضوع نے فاروق کو خوفزدہ کر دیا کہ لوگ اتنی عاجزی سے بیٹھے ہوئے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد شیخ نے مجلس ختم کر دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگ اس کی طرف بھاگے اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس کو مجلس سے باہر تک چھوڑنے آئے، اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار چل رہے تھے۔ فاروق نے اپنے پہلو میں بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ مجھے بتائیے یہ کون ہے؟ آدمی حیرت سے، کیا آپ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں؟ فاروق، کیوں نہیں، مدینہ کا رہنے والا۔ فاروق، کیا مدینہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو اس شیخ کو نہ پہچانتا ہو؟ فاروق، معذرت جناب، میں اس لیے نہیں جانتا کہ میں کوئی 30 سال مدینے سے باہر رہ کر ابھی کل ہی پہنچا ہوں۔ اور پھر تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر تشریف رکھیے، میں آپ کو شیخ کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ یوں گویا ہوا۔ یہ شیخ جس کی مجلس آپ نے سنی، سادات تابعین میں سے ایک، سید اور اعلام مسلمین میں سے بڑے ان میں سے ایک علم ہے، اعلام مسلمانوں کے بڑے ناموں میں سے ایک علم ہے۔ یہ اپنی نو عمری کے باوجود مدینہ کے محدث، فقیہ اور امام ہے۔ فاروق، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ آدمی ان کی مجلس اس قدر کثیر لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جیسے اس میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام یحییٰ بن سعید انصاری، امام سفیان ثوری، امام عبد الرحمن بن عمر اور امام اوزاعی اور لیث بن سعد کی مجالس وسیع ہوتی تھی۔ ایسی مجلس۔ فاروق، ٹھیک ہے، مگر آدمی نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور اپنی بات شروع کر دی۔ آدمی اس سب کچھ کے ساتھ وہ بہترین اخلاق سے آراستہ ہے، مخلوق کے لیے نرم اور ہاتھ کا سخی ہے، اپنے دوست یا دوست کے بیٹے پر سخاوت کرنے والا، سامان دنیا سے بے نیاز رہنے والا اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کی خواہش رکھنے والا۔ ان سے بڑھ کر اہل مدینے میں کسی کو نہیں دیکھا گیا، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں بتایا۔ آدمی، یہ ربیعۃ الرائے ہے۔ فاروق، ربیعہ رائے؟ ہاں، ان کا نام ربیعہ ہے، لیکن مدینہ کے علماء اور شیوخ انہیں ربیعۃ الرائے کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی مسئلے کا حکم بتانے کے لیے انہیں قرآن و حدیث سے کوئی نص نہیں ملتی تو وہ اپنی رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ربیعہ۔ جب ان کو نہیں ملتی تو وہ لوگ ربیعہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ربیعہ اس مسئلے میں اجتہاد کر کے اپنی رائے سے اس کا حکم بتاتے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے۔ اس طرح ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فاروق نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے ان کا نسب بیان نہیں کیا۔ آدمی، یہ ربیعہ بن فاروق ہے، ابو عبد الرحمن ہے۔ ان کی پیدائش تب ہوئی تھی جب ان کا باپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مدینے سے چلا گیا تھا، اور پھر ماں ہی نے اس کی تربیت اور پرورش کی۔
میں نے نماز سے قبل لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ گزشتہ رات ان کا باپ واپس آ گیا ہے۔ یہ الفاظ سنے تو فروخت کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ لیکن اس آدمی کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا۔ فروخت تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کو چل پڑا۔ جب ام ربیہ نے اسے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو پوچھا کہ ابو ربیہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے ربیہ کو علم اور شرف اور بزرگی کے جس بلند مقام پر دیکھا ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ ام ربیہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مال کا حساب چکانا چاہا۔ کہنے لگی کہ آپ کو دونوں چیزوں میں سے کون سی پسند ہے، 30,000 دینار یا بیٹے کا یہ مقام؟ فروخت اللہ کی قسم مجھے تو بیٹے کا مقام اس کا یہ مقام عز و شرف اور پوری دنیا کی دولت سے زیادہ مجھے محبوب اور قیمتی ہے۔ ام ربیہ، آپ جو کچھ میرے پاس چھوڑ گئے تھے میں نے اسی پر خرچ کیا ہے، کیا آپ اس پر خوش ہیں جو کچھ میں نے اس سے کیا؟ میں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اللہ تجھے میری اور ربیہ اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کا انتقال 136 ہجری میں ہوا، رضی اللہ تعالی